بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہانڈا بک سے جو چیپٹر 3 ہے اے سی فنڈامنٹلز، ان سے موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز جو ہے نا اس لیکچر میں ہم نے شامل کیے ہیں۔ تو چلو چلتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف۔ پہلا کویشچن ہے فار این الٹرنیٹنگ وولٹیج دا فارم فیکٹر از، الٹرنیٹ وولٹیج میں فارم فیکٹر کس کے برابر ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، آر ایم ایس ویلیو بائی ایوریج ویلیو، اور کبھی کبھی ایوریج کی جگہ مین ویلیو بھی جو ہے نا کبھی کبھی دیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ایف دا کرنٹ اینڈ وولٹیج آر آؤٹ آف فیز بائی 90 دا پاور از، اگر کرنٹ وولٹیج کے درمیان 90 کا اینگل ہو تو پاور کیا ہوگا؟ پاور ہوگا زیرو، کیونکہ پی از اکول ٹو وی آئی کاس تھیٹا، اور کاس 90 جو ہے نا یہ زیرو کے برابر ہے۔ اگلا سوال ہے دا فارم فیکٹر آف 220 وولٹ 50 ہرز اے سی ویو فارم از، تو فارم فیکٹر جو ہے نا اے سی ویو فارم کا یہ 1.11 ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے E1 is equal to A sin omega t and E2 A sin omega t minus theta، تو یہاں پہ جو ہے نا E1 لیڈ کرتا ہے E2 سے، کس پہ؟ تھیٹا اینگل پہ، تو E1 لیڈز E2 بائی تھیٹا۔ اگلا سوال ہے ٹو سائنوسائڈل کوانٹیز آر سیڈ ٹو بی ان پیس کوارڈیچر، اس کو کب ہم پیس کوارڈیچر کہتے ہیں؟ جب اس کے درمیان فیز ڈفرینس یہ 90 کے برابر ہو۔ اگلا سوال ہے دا ایکویشن فار 25 سائیکل ریکرنٹ سائن ویو ود این آر ایم ایس ویلیو آف 30 ایمپیئر از، تو یہاں پہ آر ایم ایس ویلیو ہمیں 30 ایمپیئر دیا ہے، تو اس کے ساتھ √2 ملٹیپلائی کرنے سے ہمارے ساتھ آئے گا 42.4 سائن 50 پائی ٹی۔ اگلا سوال ہے آر ایم ایس ویلیو آف اے کرنٹ گیون بائی، تو یہاں پہ ایک ہمارے ساتھ 10 ہے جو آلریڈی ڈی سی ہے، اور ایک کاس سے پہلے جو 1 کا کوفیشن ہے، اس کا اسکوائر اور √ لینے سے ہمارے ساتھ آنسر آئے گا 10 پوائنٹ سم تھنگ، لے یہاں پہ 10.6 جو ہے نا یہ اس کے قریب ہے، تو لہٰذا ہم نے 10.6 کو مارک کیا ہے۔ اگلا سوال ہے واٹ از دا آر ایم ایس ویلیو آف اے ریکٹینگولر وولٹیج ویو ود این ایمپلیٹیوڈ آف 10 وولٹ، تو ریکٹینگولر ہو یا اسکوائر ویو فارم ہو تو اس کا آر ایم ایس ویلیو جو ہے نا یہ ایمپلیٹیوڈ کے برابر ہوتا ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، کیونکہ فار ریکٹینگولر ویوز آر ایم ایس از اکول ٹو ایمپلیٹیوڈ۔ اگلا سوال ہے دا مین ویلیو آف اے سی ریلیٹڈ ٹو پیک ویلیو بائی ایکویشن، جو پیک ویلیو ہے اس کا مین ویلیو کے ساتھ کیا ریلیشن ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، آئی میکسیمم از اکول ٹو 2 آئی ناٹ جو ہے نا یہ مین ویلیو ہے ڈیوائڈ بائی پائی۔ اگلا سوال ہے دا ویلیو آف ڈائریکٹ کرنٹ پروڈیوسنگ دا سیم ہیٹ ایز این اے سی ود آر ایم ایس 100 وولٹ، تو آر ایم ایس اگر 100 وولٹ ہو تو ڈی سی بھی 100 وولٹ کے برابر ہوگی۔ اگلا سوال ہے ٹائم فار کرنٹ آئی از اکول ٹو 100 سائن اومیگا ٹی، یہاں پہ فریکوینسی جو ہے 25 ہرٹز ہے، ٹو ریچ 50 ایمپیئر، تو 50 ایمپیئر پہنچنے کے لیے ٹائم کتنا چاہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی 1/30 سیکنڈ۔ اگلا سوال ہے کنورٹ وی از اکول ٹو 90 کاز اومیگا ٹی مائنس 161.5 ٹو سائن فارم، تو اس کو سائن فارم میں چینج کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ کاز کی جگہ سائن لگے گا، اور اینگل میں جو ہے 90 ایڈ ہوگا، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی 90 سائن اومیگا ٹی مائنس 71.5۔ اگلا سوال ہے ایمپلیٹیوڈ آف، ہمیں یہ دیا ہے ایکویشن، اس میں ایمپلیٹیوڈ کیا ہے؟ سائن سے پہلے جتنا ٹرم ہے یہ سارا جو ہے نا اس کا ایمپلیٹیوڈ ہے، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے۔ اگلا سوال ہے ان دا گیون پرابلم دا فریکوینسی ان ہرٹز، اس میں فریکوینسی کس کے برابر ہے؟ تو سائن 2 اومیگا کے اومیگا جو ہے نا یہ پائی ایف کے برابر ہے، تو اس طرح ہمارے ساتھ جو ہے نا فریکوینسی برابر ہے اومیگا اوور پائی کے برابر ہے۔ اگلا سوال ہے دا نیگیٹو میکسیمم آف کوسائن ویو فارم اکر ایٹ، تو کوسائن کا جو نیگیٹو میکسیمم ہی اکر ہوتا ہے 180 پہ، اور سائن کا جو نیگیٹو اکر ہوتا ہے یہ 270 پہ اکر ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے دا آر ایم ایس ویلیو آف اے سائنوسائڈل 20 وولٹ پیک ٹو پیک ویو از، تو آر ایم ایس جب ہم فائنڈ کرتے ہیں تو یہ 0 سے پیک تک ہم لیتے ہیں۔ ابھی یہ 200 جو دیا ہے یہ پیک ٹو پیک ہے، تو اس کا آدھا جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ 0 ٹو پیک آئے گا، تو ہمارے ساتھ آئے گا آپشن بی 100 ڈیوائڈ بائی √2، اس کا آنسر تقریباً آتا ہے 70.7۔ اگلا سوال ہے فار دا سیم پیک ویلیو وچ ویو فارم ہیز دا لیسٹ آر ایم ایس ویلیو، تو ہمارے ساتھ سائن ویو ہے، اس کا آر ایم ایس ویلیو 0.707 ہے، اسکوائر کا 1 ہے، اور اس طرح جو ہے نا فل ویو ریکٹیفائر کا بھی 0.707 ہے، اور ٹرائنگولر کا 0.578 ہے، تو یہ سب سے کم ہے، تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے فار دا سیم پیک ویلیو وچ ویو ہیز دا ہائیسٹ آر ایم ایس ویلیو، یعنی سیم
پیک وولٹیج کے لیے کس کا RMS ویلیو سب سے ہائیسٹ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، اسکوائر ویو کا جو ہے نا یہ 1 ہے، باقی سب کا 1 سے کم ہے۔ اگلا سوال ہے وچ ویو ہیز دا ہائیسٹ فارم فیکٹر، فارم فیکٹر کس کا سب سے زیادہ ہے؟ تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے نا ہاف ویو ریکٹیفائر کا 1.57 اس کا ویلیو ہے۔ اگلا سوال ہے وچ ویو ہیز دا لیسٹ فارم فیکٹر، فارم فیکٹر کس ویو فارم کا سب سے کم ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، یہ اسکوائر ویو کا جو ہے نا یہ 1 ہے۔ اگلا سوال ہے if 1 AC سائیکل occur every millisecond the frequency is، تو 1 ملی سیکنڈ ہمیں پتہ ہے کہ 10⁻³ کے برابر ہے، اور فریکوینسی اور ٹائم پیریڈ جو ہے نا یہ ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے، تو ہمارے ساتھ فریکوینسی آئے گا 1000 ہرٹز۔ اگلا سوال ہے وچ فریکوینسی ہیز دا لانگیسٹ پیریڈ، تو جتنا فریکوینسی کی ویلیو بڑھے گی اتنا جو ہے نا ٹائم پیریڈ کم ہوگا، اور جتنی فریکوینسی کی ویلیو کم ہوگی اتنا ٹائم پیریڈ زیادہ ہوگا، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے۔ اگلا سوال ہے RMS ویلیو ایکولز مین ویلیو فار، کس ویو میں جو ہے نا RMS ویلیو مین ویلیو سیم ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، اسکوائر ویو۔ اگر ریکٹینگولر آ جائے تو ریکٹینگولر کا بھی سیم آنسر ہے۔ اگلا سوال ہے فار E is equal to 100 sin 628t the maximum voltage and frequency are، تو میکسیمم وولٹیج تو 100 ہے، اور فریکوینسی جو ہے نا 2πf برابر ہے 628 کے، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، 100 وولٹ اور 100 ہرٹز۔ 628 کو 2π سے تقسیم کرنے سے ہمارے ساتھ فریکوینسی آئے گا 100 ہرٹز۔ اگلا سوال ہے فار اے ویو فارم مور پیکی دین آر سائن ویو دا فارم فیکٹر ول بی، اگر ایک ویو فارم کے جو ہے نا پیک سائن ویو سے زیادہ ہے تو اس کا فارم فیکٹر بھی اس سے زیادہ آئے گا، مور دین 1.11۔ اگلا سوال ہے فار ٹرائنگولر ویو دا فارم فیکٹر از، ٹرائنگولر ویو کا فارم فیکٹر کس کے برابر ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، 1.15۔ اگلا سوال ہے فار دا کرنٹ I is equal to 42.42 sin 628t دا ایوریج ویلیو از، تو ایوریج ویلیو کس کے برابر ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، 27۔ ایوریج ویلیو کو فائنڈ کرنے کے لیے ہم میکسیمم ویلیو کو 2/5 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ آنسر آئے گا 27۔ اگلا سوال ہے فار ہاف ویو ریکٹیفائر AC سائن ویو وچ پیرامیٹر از ہائر، تو ہاف ویو ریکٹیفائر اور سائن ویو ان دونوں میں جو ہاف ویو ریکٹیفائر ہے کس ٹرم کی ویلیو اس کے لیے زیادہ ہوگی ہاف ویو کے لیے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، فارم فیکٹر یعنی 1.57، یہ سب سے زیادہ ویلیو ہے۔ اگلا سوال ہے E is equal to 200 sin 3 140 applied to a device allowing current in only one direction 20 ohm resistance the current value is، ابھی یہ جو ہے نا ہمارے ساتھ ہاف ویو ریکٹیفائر ہے، تو سمپل جو ہے نا 200 کو 20 پر ڈیوائڈ کرو تو ہمارے ساتھ کرنٹ آئے گا 10 ایمپیئر، لیکن یہ جو ہے نا ہاف سائیکل کے لیے گزرتا ہے، تو 10 کو 2 پہ ڈیوائڈ کرنے سے ہمارے ساتھ آئے گا 5 ایمپیئر، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے دا ایوریج ویلیو آف دا کرنٹ ان دا اباؤ کیس، ابھی جو ہے نا ایوریج ویلیو اس کا کیا آئے گا؟ تو 10 ایمپیئر ہمارے ساتھ اس کا ویلیو آ گیا۔ ابھی جو ہے نا اس کا جو ایوریج ویلیو ہے اس کو پائی سے ڈیوائڈ کرنے سے ہمارے ساتھ آئے گا 3.18 ایمپیئر، اور یہ ہاف ویو کے لیے یہ ویلیو ہے۔ اگر اسی کرنٹ اور اسی ریزسٹنس کو آپ فل ویو میں ریکٹیفائر میں اپلائی کر لیں تو اس کو سمپلی آپ 2 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ آئے گا 6.36 پر فل ویو ریکٹیفائر۔ اگلا سوال ہے when selecting a conductor for heat producing in AC the basis is، ہم جب کنڈکٹر کو سلیکٹ کرتے ہیں تو کس کے بیس پہ کرتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، RMS ویلیو، کیونکہ ہیٹ ڈیپینڈ آن I²R سو RMS از ریلیونٹ۔ اگلا سوال ہے دا فارم فیکٹر آف ڈی سپلائی وولٹیج از آلویز، تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، یہ اس کا جو ویلیو ہے یہ ہمیشہ یونٹی ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے اینگل ان دا اینی کوادرنٹ فار RMS ویلیو آف Y is equal to Y میکسیمم سائن اومیگا ٹی، تو RMS ویلیو کے لیے کون سا اینگل استعمال کرتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، π/4 RMS اکر ایٹ 45، کیونکہ cos 45 جو ہے نا برابر ہے 1/√2 کے، اور RMS ویلیو بھی برابر ہے 1/√2 کے۔ اگلا سوال ہے RMS ویلیو آف ریزلٹنٹ کرنٹ، ابھی ہمیں 2 کرنٹ دیے ہیں، ایک جو ہے نا 50 ہے میکسیمم ویلیو، دوسرا جو ہے نا 100 ہے، تو اس کا RMS ویلیو کیا آئے گا؟ تو اس کا RMS ویلیو جو ہے نا ان بٹوین، ان دونوں کے جو ہے نا بٹوین 50 اینڈ 100 ایمپیئر کے آئے گا۔ اگلا سوال ہے ان این AC سرکٹ دا کرنٹ
اس سرکٹ میں کرنٹ لیگ کرتا ہے، لیڈ کرتا ہے یا انفیس ہوتا ہے تو اینی آف دا ابو ڈپینڈ آن دا سرکٹ ایلیمنٹ. اگر صرف ایل لگا ہو تو پھر کرنٹ لیگ کرے گا، اگر صرف سی لگا ہو تو پھر کرنٹ لیڈ کرے گا، اگر صرف آر لگا ہو تو پھر کرنٹ اور وولٹیج انفیز ہوگا، اگر تینوں لگا ہو تو پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا ٹرم اس میں یا کون سا ایلیمنٹ اس میں بڑا ہے. اگلا سوال ہے پاور فیکٹر آف دا میگنیٹائزنگ کمپوننٹ آف اے ٹرانسفارمر از. پاور فیکٹر جو میگنیٹائزنگ کمپوننٹ ہے ٹرانسفارمر ہے یہ کس کے برابر ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، یہ 0 کے برابر ہے. اگلا سوال ہے فار آئی از اکول ٹو 45.24 سائن 377t دا میکسیمم کرنٹ از. اس میں میکسیمم کرنٹ کس کے برابر ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی 45.24 جو پہلا سائن سے پہلے جو بھی ٹرم ہے یہ میکسیمم ویلیو ہے. اگلا سوال ہے سگنیفیکنٹ افیکٹس آف کرنٹ ان ٹرانسمیشن لائن. جب کرنٹ ٹرانسمیشن لائن سے گزرتا ہے تو کون کون سے افیکٹ کریٹ کرتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، ایک جو ہے نا تھرمل اور دوسرا جو ہے نا میگنیٹک. اگلا سوال ہے میکسیمم انسٹنٹینیس کرنٹ فار این آر ایم ایس ویلیو آف 4 ایمپیئر. ویلیو جو ہے نا ہمارے ساتھ آر ایم ایس کا 4 ہے، اس کو میکسیمم میں چینج کرنا ہے تو اس کو ملٹیپلائی بائی √2. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی. اگلا سوال ہے فار وی از اکول ٹو 200 سائن 50πt دا آر ایم ایس وولٹیج. تو ابھی 200 جو ہے نا اس کو سمپلی ڈیوائڈ بائی 2 کر لے. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، کیونکہ 200 کو √2 سے ڈیوائڈ کیا لیکن 200 برابر ہے 2 ملٹیپلائی بائی 100 کے، اور سمپل 2 جو ہے نا یہ برابر ہے 2 دفعہ √2 کے. تو یہ نیچے والا √2 اوپر والا ایک √2 کے ساتھ کینسل ہو گیا تو ہمارے ساتھ آنسر آ گیا 100 √2. اگلا سوال ہے پاور فیکٹر آف این انکینڈیسنٹ بلب. اس کا انکینڈیسنٹ بلب کا پاور فیکٹر کیا ہے؟ یہ کبھی کبھار جو ہے نا یہ این ٹی ایس کے MCQs میں آتا ہے تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، یونٹی. اگلا سوال اس سے ریلیٹڈ ہے انکینڈیسنٹ بلب کین ورک آن اے سی ڈی سی بوتھ اے سی اینڈ ڈی سی. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی، یعنی یہ دونوں یعنی اے سی اور ڈی سی پہ کام کرتا ہے. تھینکس فار واچنگ. اگلی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں. جو موجودہ ویڈیو ہے لیکچر ہے اگر اس میں آپ کو کسی کوئسچن میں کنفیوژن ہو یا آپ کو سمجھ نہیں ہو یعنی جو ریلیٹڈ ہو نومیریکل سے ہو تو آپ کمنٹ باکس میں یا واٹس ایپ گروپ میں آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ واٹس ایپ نمبر ہے تو پھر اس کو میں سال کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تھینکس فار واچنگ.